برادران اسلام و عفت ماں برادر رشید خواتین اسلام، اللہ رب العالمین نے ایمان جیسی عظیم نعمت سے ہمیں سرفراز فرمایا، ہمیں اس کی تاحیات حفاظت کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے، اس کثیر تعداد میں فتنے واقع ہونے والے ہیں کہ بندہ شام کو مومن ہے تو صبح تک کافر ہو جائے گا، اگر صبح مومن ہے تو شام تک کافر ہو جائے گا۔ تو ان سخت فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہ سکے اور ایمان کی حالت میں موت آ سکے۔ تو ان فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے ان سے آگہی ضروری ہے، اور قرآن و حدیث میں جو بچنے کی طریقے ذکر کیے گئے ہیں اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بادروا بالاعمال، کہ نیک کام کرنے میں جلدی کیا کریں اس سے پہلے کہ تم پر فتنوں کے بادل چھا جائیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا لم یبقى من الدنیا الا بلاء وفتنہ، کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ دنیا میں صرف فتنے اور آزمائشیں ہی باقی رہ جائیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فتنوں کی اس فراوانی کے موقع پر کہ بندہ یہ خواہش کرے گا، یہ کوشش کرے گا کہ وہ اپنی چند جانور بکری وغیرہ لے کر چوٹی پر پہاڑوں کی جہاں بارش ہو رہی ہو وہاں پر چلا جائے اور اپنے دین کی حفاظت کر سکے ان فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کرے، یفر بدینہ من الفتن۔ تو یہ دنیا کے فتنوں سے اپنے آپ کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے وہ اس طرح کا انتہائی اقدام کرنے کے لیے گوارا کر لے گا کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلا جائے گا۔ تو اس حد تک فتنے آنے والے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بچاؤ کی صورت بھی ارشاد فرما دی۔ تو برادران اسلام، اللہ رب العالمین جو ایمان دیا ہے تو آزمائش بھی رکھی ہے ساتھ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ایمان کے جاننے کے بعد وہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ تو ایمان اللہ نے دیا ہے تو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیے جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سخت ترین طریقے سے آزمانے والا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا بندہ جو ایمان ہم نے دیا ہے آزمائش کے بعد بھی اس ایمان کو باقی رکھتا ہے، اس ایمان پر باقی رہتا ہے، یا فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے، دین کو خیر بات کہہ دیتا ہے، یا دنیا کے عوض اپنے دین کو بیچ دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو شروع ہی سے مختلف فتنے ہر دور میں آتے رہے، حالات کے حساب سے، وقت کے حساب سے الگ الگ فتنے آتے رہے۔ عہد صدیقی میں مانعین زکوٰۃ اور مدعیان نبوت، جھوٹے جو تھے، مسیلمہ کذاب، اس طرح کے جو لوگ تھے، فتنہ ارتداد بھی شروع ہو چکا، بہت بڑا فتنہ تھا۔ پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے، اور دوسرا مسیلمہ کذاب جیسے لوگ پیدا ہو گئے، میں تمہارا نبی ہوں، میری اتباع کرو، اس کے بہکاوے میں لوگ آ گئے، اور مانعین زکوٰۃ کا ایک مسئلہ تھا، تو اس طریقے سے کفر میں مبتلا ہونا شروع ہو گئے۔ تو اس وقت کے یہ سخت ترین فتنے تھے جس کے اندر کچھ لوگ مبتلا ہوئے اور ہلاکت کا شکار ہو گئے۔ پھر جب زمانہ آگے بڑھا، امام مالک رحمہ اللہ کے دور میں الگ الگ طریقے کے جبری طلاق کا فتنہ جو ہے رونما ہوا، انہوں نے اس کا مقابلہ کیا، کہ لوگوں کو کتاب و سنت پر گامزن کیا، اور اس طریقے سے یہ فتنہ اس کا خلاف نما ہوا۔ آگے بڑھتے ہیں تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جب دور آیا تو اس وقت ایک فتنہ رونما ہوا، خلق قرآن کا فتنہ، یہ قرآن مخلوق ہے، اس طرح کی آوازیں اٹھنے لگی۔ امام احمد بن حنبل ڈٹ گئے کہ یہ قرآن کلام اللہ ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، تو اتنا زیادہ علم کے ساتھ جواب دیے اور ڈٹ گئے، یہاں تک کہ اس فتنے کا خلاف نما ہوا۔ تو برادر اسلام، اس طرح کے فتنے ہر دور میں جب بھی آتے رہے وہ علماء ربانی جو ہے اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ فتنوں سے بچاؤ کا واحد راستہ کیا ہے؟ علم نافع ہے اور علماء سے ربط تعلق ہے۔ تو شریعت اسلامیہ نے جو تعلیمات دی ہیں کہ جب فتنے آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کتاب و سنت کی پیروی کو لازم پکڑیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں، اللہ سے مدد مانگے، صبر کرنا ہے، نیک اعمال کو اختیار کرنا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر ثابت قدم رہنا ہے، دور فتن میں اپنی زبان کو روکے رکھنا ہے اور حق پر استقامت اختیار کرنا ہے، فتنوں کے مواقع سے دور رہنا ہے اور جو اہل فتن ہے ان سے دوری اختیار کرنا ہے، اجتماعیت کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے، عوام الناس کو فتنوں سے ڈرانا ہے کہیں وہ اس فتنوں میں نہ پڑ جائیں، اور
ہر ممکن ذریعے سے مسلمانوں کے درمیان اختلافات سے بچنا ہے۔ برادر اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ذرائع بیان فرمائے ہیں اور خوشخبری دی ہے ان لوگوں کو جو فتنوں کے دور میں بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ترین فتنوں سے متعلق یہ بھی ارشاد فرمایا، یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، کہ لوگوں کے درمیان ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے، اتنا فتنوں کا دور بھی آنے والا ہے کہ اس وقت اپنے دین پر صبر کے ساتھ قائم رہنا ایسے ہے جیسے انگارے کو اپنے ہاتھ میں پکڑنا۔ تو اس طرح کے سخت ترین جو ہے مشکل حالات اور مشکل فتنے، سخت ترین فتنوں کا دور آنے والا ہے۔ تو اللہ کے رسول آگاہ کر رہے ہیں اور ساتھ میں ایسے دور میں ثابت قدم رہنے والوں کے لیے خوشخبری بھی دے رہے ہیں کہ اس وقت جو اپنے دین پر قائم رہے اس کے لیے بہت بڑا مقام ہے، اجر و ثواب ہے۔ اس قدر سخت حالات آنے والے ہیں کہ جتنا مشکل اپنے ہاتھ میں انگارے کو پکڑ کے رکھنا ہے، دین کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا اور دین پر عمل پیرا رہنا اور دین پر جمے رہنا، اپنے آپ کو ایمان پہ برقرار رکھنا اتنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اس حالت میں بھی اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو وہ واقعی جو ہے تعریف کے قابل ہوگا اور بڑے اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول کن فتنوں سے ڈرا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام اس طرح محو ہو جائے گا جس طرح کپڑے کے نقوش مٹ جاتے ہیں، حتیٰ کہ لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں رہے گا کہ روزے کیا ہوتے ہیں، نماز کیا ہوتی ہے، قربانی کیا ہوتا ہے، صدقہ کیا ہوتا ہے، حج کیا ہوتا ہے۔ اللہ کی کتاب کو ایک ہی رات میں اٹھا لیا جائے گا اور زمین میں اس کی ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فتنے کا جو دور آنے والا ہے اس وقت کیا ہو جائے گا کہ نیک لوگ فوت ہو جائیں گے۔ اس وسلم فرماتے ہیں عنقریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ لوگوں کو چھان لیا جائے گا، یعنی کہ جو اچھے لوگ ہوں گے وہ فوت ہو جائیں گے اور جو ذلیل لوگ ہوں گے، بے ایمان بے دین لوگ ہوں گے وہ باقی رہ جائیں گے۔ اور وہ لوگ کیسے رہیں گے؟ جن کے وعدوں میں بے وفائی ہو، امانتوں میں خیانت اور ان میں اختلاف، تو یہی لوگ باقی رہ جائیں گے۔ تو ایسا دور آنے والا، ایسا پرفتن دور آنے والا۔ تو دیکھیے یہاں پر تعلیم بھی ہے کہ وعدوں میں بے وفائی نہ ہو اور امانتوں میں خیانت نہ ہو اور آپس میں اختلافات نہ ہو۔ اگر ایسا ہے تو سمجھیے کہ وہ دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں، وہ پرفتن دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ نے سوال کیا، آپ نے فرمایا تم نیکی پر عمل پیرا رہو اور برائی سے دور ہو جاؤ اور خاص اپنی اصلاح کی فکر کرتے رہو۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس کی پھوٹ دین کو موڑنے والی۔ تو آپس میں جو اختلافات ہیں یہ حالقہ مطلب سر موڑنے والے نہیں بلکہ دین کو موڑنے والی چیز ہے۔ تو یہ آپسی اختلافات اتنا یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنہ اجر عظیم، تمہاری اولاد تمہارا مال یہ بڑے فتنے ہیں اور اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت ہی بہترین عظیم اجر ہے۔ تو انسان جو ہے اولاد کے اس میں کنجوسی یا پھر حرص کا بزدلی کا شکار ہو جاتا ہے، یہ فتنہ ایسا ہے۔ اور کبھی جو ہے مال کی حوث میں وہ اتنا مبتلا ہو جاتا ہے کہ حلال و حرام کی فکر نہیں کرتا اور اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا زمانے آنے والا ہے کہ انسان تحقیق نہیں کرے گا، انسان جو ہے سوچے گا سمجھے گا نہیں کہ وہ جو کما رہا ہے حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے، بس اس کو پیسہ کمانے کی حرص ہے، وہی حرص میں وہ مبتلا ہو جائے گا۔ تو یہ مال کی حرص حوث یہ بہت بڑا فتنہ بن کر ابھرے گی قیامت، یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ حلال و حرام کی تمیز کے بغیر اگر کوئی مال کمانے کے دوڑ میں چلا جاتا ہے تو یہ بہت بڑے فتنے میں وہ مبتلا ہو گیا۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو پرفتن دور ہے یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہوتا چلا جائے گا، تنگ ہوتا چلا جائے گا، وقت بہت تیزی سے گزرتا چلا جائے گا۔ وینقص العمل، اور نیک عمل بہت کم کیا جانے لگے، یعنی کہ اب آپ اسلاف کو دیکھیں کہ وہ کس قدر لمبی نمازیں پڑھتے تھے، کس قدر کثرت سے قرآن مجید کیا کرتے تھے، جو نیک اعمال ہے کس قدر کثرت سے وہ کیا کرتے تھے، لوگوں کی مدد اور پیسہ کتنا خرچ کیا کرتے تھے، یعنی کہ ہر اعتبار سے ہر نیک اعمال میں کس قدر وہ لوگ آگے تھے۔ قیامت کے قریب ایسا ہو جائے گا کہ نیک عمل بہت ہی کم کیا جانے لگے گا۔ وَيُلْقِيَ الشُّحَّ، دلوں میں لالچ ڈال دی جائے گی، یہ پرفتن دور میں لالچ ڈال دی جائے گی۔ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، اور فتنے زیادہ ہونے لگیں گے۔ وَيَكْثُرُ الْحَرَجُ، اور حرج کی کثرت ہوگی۔ حرج مطلب قتل،
قتل و غارت گیری کا معاملہ پیش آئے گا، بہت زیادہ قتل و غارت گیری ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ورلڈ واریں ہوئی تھی کروڑوں لوگ اس کے اندر مرے تھے، کروڑوں لوگ، تو یہ قتل و غارت گیری کا جو ہے یہ ماحول پیدا ہو جائے گا، تو یہ بہت بڑے فتنے ہیں۔ تو برادران اسلام یہ بہت ہی خطرناک وقت آنے والا ہے، اور ان فتنوں میں اگر ہم مبتلا ہو جائیں گے اور پڑ جائیں گے تو ہمارا دین ہم سے چھوٹ جائے گا، ہمارا دین مونڈ جائے گا، یعنی ہمارے ہاتھوں سے نکل کے چلا جائے گا۔ تو ہمیں اپنے دین کو بچانا ہے تو ہم کتنی قربانی دے سکتے ہیں؟ یہاں پر بیان کیا گیا کہ بہت بڑی قربانی جو بندہ دے سکتا ہے کہ ان فتنوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لے۔ یہاں تک بھی ایک جو ہے وقت آئے گا، وہ وقت کہ جب جو ہے لوگوں کو کہنا بھی وہ لوگ گوارا نہیں کریں گے، ان کو دین سمجھائیں گے تو وہ لوگ گوارا نہیں کریں گے۔ تو ایسا پرفتن دور بھی آنے والا ہے، خیر کی بات، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بات سننے کے لیے بھی لوگ تیار نہیں ہوں گے۔ تو ایسا وقت بھی آنے والا ہے، تو اس وقت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اپنے ذات کی اصلاح کی فکر کریں اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے وہ چلا جائے۔ تو برادر اسلام اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جو قربانیاں دی جا سکتی ہیں، لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کی دکھائی ضرور۔ تو اب جو ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام انجام دے سکتے ہیں، کریں۔ ہم حلال کما سکتے ہیں اور حرام سے رک سکتے ہیں، رک جائیں۔ ہم جو ہے خیانت نہ کریں، ہم جو ہے بے وفائی نہ کریں، اور ہم اختلافات کو ہوا نہ دیں، اختلاف نہ کریں۔ ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم تعلیم دی، تو تم اقتدا کرنا اگرچہ کہ تمہارے اوپر حبشی غلام بھی کیوں نہ امیر بن جائے، اور فرمایا میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، اس کو اپنے داڑوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا، میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو، تو تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو سنتوں کو تھامنا ہے اور اختلافات کو اور بدعات و ضلالت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، تو ہم اپنے دین کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ یہ چند تمہیدی باتیں تھیں، انشاءاللہ بڑے بڑے فتنوں سے متعلق اور بھی باتیں آئیں گی۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہر قسم کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ جب تک رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من الذنوب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔